بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک توانا آواز تھی, ایک بلند آواز تھی جو کہا کرتی تھی کہ پاکستان کی نسبت سے, اسلام کی نسبت سے, قرآن کی نسبت سے ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. وہ آواز اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. اس کی جدوجہد جاری رہے گی. وہ آواز جو کبھی, وہ شخص جو کبھی بھارتی عصبیت سے نہ ڈرا, وہ شخص جو کبھی بھارتی بربریت سے نہ ڈرا, وہ شخص جو کبھی بھارت کے ظلم و ستم سے نہ ڈرا, اس آواز نے اپنے رب کی رضا کے آگے لبیک کہا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ان کی یادیں ہمارے ساتھ رہیں گی, آزادی کشمیر کی جدوجہد ہمارے ساتھ رہے گی. وہ باب سید علی گیلانی کا باب تو مکمل ہو گیا, لیکن آزادی کشمیر کا باب مکمل ہونے کا ہمیں انتظار رہے گا. ہماری زندگیاں اسی انتظار میں کٹتی رہیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کرنے کے لیے, تذکرہ کرنے کے لیے, تزکیہ کرنے کے لیے, سید علی گیلانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جناب نصر اللہ ملک صاحب, سینئر اینکر پرسن ہیں, اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں محمد عثمان صاحب, سینئر اینکر پرسن ہیں, ترجمان ہیں, سینئر اینکر پرسن ہیں, اور ساتھ ساتھ کشمیر امور کے حوالے سے عثمان صاحب کی ایک بڑی گرپ ہے, ان سے ضرور معلوم کریں گے, سید علی گیلانی کا تذکرہ ضرور کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا الطاف بھٹ صاحب نے, سینئر کشمیری رہنما ہیں. اس کے ساتھ ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا شیخ عبد المتین صاحب نے, کشمیری رہنما ہیں. جیل بھی کاٹی انہوں نے گیلانی صاحب کے ساتھ, جیل کا کیا تذکرہ تھا وہ بھی ضرور بات کریں گے. شروع کرتے ہیں الطاف بھٹ صاحب سے. بھٹ صاحب, آپ کا ایک بڑا خاص تعلق رہا ہے سید علی گیلانی صاحب کے ساتھ, ایک انسان کی حیثیت سے, کشمیری رہنما کی حیثیت سے, ایک محبت کرنے والے بزرگ کی حیثیت سے. آپ کا کیا ان کے ساتھ ایک تعلق رہا, کیسا پایا آپ نے انہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ کی ٹی وی کی وساطت سے ہم اپنے بزرگ, ہمارے اپنے مینٹار, جنسی کی وجہ سے مجھ جیسے کہیں ہزاروں لاکھوں جوان وہاں پہ انسپائر ہو گئے. ہم اس تحریک آزادی کشمیر کے اس ولولے میں آ کے ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں. سید علی گیلانی کا جہاں تک تعلق ہے, وہ اگر آپ ایک انسان کی حیثیت سے دیکھیں, ایک باپ کی حیثیت سے دیکھیں, ایک قائد کی حیثیت سے دیکھیں, وہ ایک اچھے اور نفیس انسان تھے. میں اپنی بات کروں, میں جب ہم بچے تھے تو اس وقت بیسیکلی آپ کو میں آج بتانا چاہوں, سید علی گیلانی صاحب کا اصل تعلق جو ہے وہ جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر سے تھا. وہ اس کے چوٹی کے مرکزی رہنما رہ چکے ہیں, چونکہ ہمارا بھی اس وقت تعلق جماعت اسلامی جمعیت طلبہ, تحریک طلبہ کے ساتھ وہیں سے ہم نے بھی اپنی زندگی کی شروعات کیے ہیں. تو ہم نے ان کو سننے کے لیے, میں آپ کو آج یہ بالکل واضح طور پہ یہ نہیں کہ آج وہ شہید ہو گئے, میں بار بار اس کا ذکر کر چکا ہوں, چاہے وہ سید علی گیلانی ہو, چاہے وہ شہید اشرف صحرائی ہو, یا سید صلاح الدین صاحب ہو, اس طرح کے جو چوٹی کے وہاں پہ قائدین ہیں, یہ بیسیکلی اس تحریک آزادی کشمیر, موجودہ تحریک آزادی کشمیر کے محرک ہے, جن کی تقاریر, جن کے اٹھنے بیٹھنے سے, جن کی صحبت کی وجہ سے مجھ جیسے ہزاروں نوجوان وہاں سے نکلے ہیں اور انہوں نے اس تحریک آزادی کا آغاز کیا ہے. اور جہاں تک سید علی گیلانی صاحب کا تعلق ہے, وہ اتنی ایک مضبوط آواز تھی, پوری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان نے, ہر حکمران نے, ہر وقت کے حکمرانوں نے ان کو دبانے کی کوشش کی ہے, لیکن سید علی گیلانی شہید نہ کبھی جھکے ہیں, نہ کبھی بکے ہیں, نہ کبھی رکے ہیں. میں اپنے عسکری جدوجہد کی اگر بات کر لوں کہ اس وقت جب جماعت اسلامی ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ہم آیا اس عسکری جدوجہد جو 1987 کے الیکشن کے بعد وہاں پہ جب اس میں دھاندلی ہوئی ہے, اس میں کہیں اس طرح کے بزرگ خود الیکشن لڑ رہے تھے, جس میں سید علی گیلانی, سید صلاح الدین, بہت سارے قائدین لڑ رہے تھے. جب اس میں دھاندلی کی گئی, جب ہم جیسے جوانوں نے وہاں پہ عسکری جدوجہد کا آغاز کیا, ابھی جماعت اسلامی سوچ ہی رہی تھی, چونکہ ان کا جو مشن تھا, ان کا جو ویژن تھا, وہ روز اول سے یہی تھا کہ ہم نے تحریک جماعت اسلامی کی دعوتی پروگرام کے ساتھ ساتھ ہم نے اصل میں یہاں کے جوانوں کو تیار کرنا ہے. جب وہ تیار ہو جائیں تو وہ اس جو بھارتی سامراج کی وہاں پہ سفاق فوج ہے, جنہوں نے 1947 میں ہماری ول کے برعکس وہاں پہ قبضہ کیا, ہم نے الٹیمیٹلی ان کو تیار کرنا تاکہ ان کے ساتھ لڑیں. اور اس پوری جدوجہد میں وہ ہمیشہ ہمارے شانہ بشانہ رہیں. اور میں آج اس کا بھی آپ کو یہاں پہ اعادہ کرنا چاہوں گا, آپ کو یہ بتانا چاہوں گا فار یور کائنڈ انفارمیشن, کہ جب حزب المجاہدین ایک بہت بڑی قوت کی صورت میں مقبوضہ جموں کشمیر میں ہندوستانی سامراجی فوج کے سامنے جو ہے کھڑی ہو گئی, تو اس وقت سید علی گیلانی صاحب
کو باقاعدہ اس تحریک آزادی کشمیر کا امیر جہاد مقرر کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے یعنی یہ ساری معلومات ہندوستانی ایوانوں تک ان تک موجود تھے، لیکن ہمیشہ جب بھی ان کو کوئی دبانے کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے کبھی جو ہے ہندوستان کے سامنے سرنڈر نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے 10 سال سے اگر آپ دیکھیں تو ان کو گھر کے اندر مقید کیا گیا ہے، ان کو جو ہمارے ریلیجس جو ہمارے رائٹس ہے وہ تک ہم سے چھینے گئے ہیں۔ باقی قائدین کی میں ہم آج بات نہیں کریں گے، آج ہم صرف اور صرف سید علی گیلانی صاحب کی بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک نڈر، بے باک اور بہادر جو ہے رہبر اور رہنما تھے۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں شیخ عبد المتین صاحب سے ذرا تھوڑی سی بات کر لوں۔ شیخ صاحب آپ کا جیل میں ایک بڑا عرصہ گزرا ہے گیلانی صاحب کے ساتھ۔ جیل کے اندر تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، جیل کے اندر تو انسان پریشان ہوتا ہے، جیل کے اندر تو انسان بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کا جذبہ پست ہو جاتا ہے۔ گیلانی صاحب کو آپ نے جیل کی زندگی میں کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت بھی سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ جب میں بھی اریسٹ ہوا کہ ہندوستان سے ایک باہر جیل ہے جس کو نینی جیل کہتے ہیں، الہ آباد میں ہے، تو میں بڑے عرصے سے اپنے قائد کے ساتھ رہا ہوں۔ گیلانی صاحب کا جہاں تعلق تھا جیل میں وہ ایک شفیق باپ کی طرف تھا، بچوں کے ساتھ بچوں کی طرف رہتے تھے، بڑوں کے ساتھ بڑوں کی طرف۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، جب ہم جیل میں تھے تو وہ ہمیں اقبالیات پڑھاتے تھے اور اس کے جو شعر ہوتے تھے، تو جو بھی اشعار ہوتے تھے ان کو وہ پھر حریت کی طرف رہتے مطلب لے جاتے تھے، جدوجہد کی طرف لے جاتے تھے۔ جو بیان تھا جو ان کی جدوجہد کی طرف لے جاتے تھے، جو ان کا اصل میں یہ ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ وہ ہم سے کہتے ہیں دیکھیں اصل میں ہماری زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، دنیا میں ہم ٹیمپرری آئے ہیں، لیکن جہاں تک اصولوں کا تعلق ہے ہمیں اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی حالات تنگ ہو، نامساعد حالات ہو، لیکن آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں گیلانی صاحب کی اگر ہم پوری زندگی میں نظر دوڑائیں گے، گرچہ وہ اس وقت ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن جو گیلانی صاحب کا نظریہ ہے وہ اب ایک کشمیری کے بچے میں ہے، اور گیلانی صاحب کے جو نعرے ہیں وہ اب ایک کشمیری بچہ دیتا ہے، کشمیر کی ہر کوچے اور گلی میں۔ بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ عثمان صاحب، نیو نیوز کو بھی خط لکھا گیلانی صاحب نے جس میں جدوجہد کشمیر کے حوالے سے جو سپورٹ تھی نیو کی اس کو سراہا، آپ کا ایک تعلق بھی رہا، فون پہ بھی ان سے گفتگو آپ کی ہوتی رہی، کیا بات چیت آپ کی ہوتی تھی اور کس طریقے سے وہ آپ سے بیہیو کیا کرتے تھے؟ دیکھیں فواد، وہ تو جو ہمارا اور سید علی گیلانی کا ایک تعلق تھا وہ ایک صحافتی تعلق تھا۔ اس سے پہلے میں جن چینلز میں کام کرتا رہا، خاص طور پر کشمیر سچویشن کے اوپر جب ان سے ہم انٹرویو لینا چاہتے تھے، ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا، تو ٹیلی فون پر ایک بات ضرور پوچھتے تھے کہ میرے پاکستان کا کیا حال ہے، کچھ بتائیے پاکستان کا کیا، آپ بتائیں کیا حال۔ میں ان سے پوچھتا تھا گیلانی صاحب کشمیریوں کا کیا حال ہے، تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کا کیا حال ہے، اور میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ وہ ہم سے زیادہ پاکستان کے بارے میں خبر رکھتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، تو بڑی ڈسکشن اس بات میں ہونی۔ ابھی شیخ صاحب نے ذکر کیا گیلانی صاحب کی دوران اسیری کی جو انہوں نے واقعات شیئر کیے، تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ان کی ایک شورۂ آفاق کتاب ہے روداد قفس، جو انہوں نے اپنی جیل کی پوری زندگی کے حوالے سے لکھی ہے، اور وہ کتاب پڑھتے ہوئے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ کسی سیاسی رہنما نے لکھی ہے، وہ کتاب پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ ایک بڑے پائے کے نثر نگار نے لکھی ہے، کہ آپ فیل کرتے ہیں، وہ آپ کو پوری اس قضیے کی بھی جو ہے وہ اہمیت سے اجاگر کر جاتے ہیں، اس پوری بات کو سمجھا جاتے ہیں۔ اور اس کتاب کا جو سب سے ٹچی پہلو جو ہے آپ نے کہا کہ وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بچہ بن کے اور بڑوں کے ساتھ بڑا بن کے سلوک کرتے تھے، ایک جو تھی کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ جب گیلانی صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی اس وقت بھی گیلانی صاحب گھر پہ موجود نہیں تھے، وہ کسی تہاڑ جیل میں قید تھے، اور داماد اور بیٹی عدالت سے فیصلہ لینے کے بعد گیلانی صاحب سے ملاقات کی اجازت لیتے ہیں اور دہلی آتے ہیں، اور گیلانی صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوں کہ میری بیٹی اور میرا داماد مجھے ملنے آ رہے ہیں، اور میں ان کی شادی پہ شریک نہیں تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ مجھے اطلاع دی جاتی ہے آ کے کہ جی آپ کی بیٹی اور داماد جیل کے دروازے کے باہر آ چکے ہیں، پھر 5 منٹ بعد اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ سٹنگ ایریا میں جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور جلد آپ کی ملاقات ہونے والی ہے۔ تو گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ اس ملاقات کا میں کتنی شدت سے منتظر تھا، لیکن ملاقات سے عین 2 منٹ پہلے گھرکارا آتا ہے اور یہ کہتا ہے
کہ جی مرکزی حکومت جو ہے اس نے آپ کی اور آپ کی بیٹی کی ملاقات سے منع کر دیا. اللہ اکبر. اور ان کی انتقال کے بعد بھی یہ ظلم ختم نہیں ہوا. اس وقت کو جو بات کی جو کیفیت ہے وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, میرا مقصد میری اولاد سے, میری دولت سے زیادہ بلند ہے. اور وہی موقف کی ان کی سچائی تھی. کل رات کے جو مناظر جو ہے ہم نے دیکھے, بالکل آپ نے شیئر بھی کیے, میں نے آپ ہی نے وہ ویڈیو بھیجی کہ جس کے اندر جو ہے وہ قومی پرچم کے اندر ان کی جو میت ہے پاکستان کے پرچم میں لپٹی ہوئی ہے. اور گزشتہ سال جب وہ پیرانہ سالی کا شکار ہیں اور بستر مرگ پہ ہیں, اور اس وقت بھی ان کی زبان سے پاک سرزمین, بالکل درود شریف اور عثمان صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. بھٹ صاحب بھی موجود ہیں, متین صاحب بھی موجود ہیں, نصر اللہ ملک صاحب کو شامل کرتے ہیں. ملک صاحب تھوڑی سی سیاسی بات آپ سے کر لیں کیونکہ آپ سیاست کے حوالے سے خاصا نفس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. ملک صاحب, پاکستان میں جگہ جگہ غائبانہ نماز جنازہ ہوئی. کیا ایک پلیٹ فارم کے اوپر, ایک جگہ کے اوپر مل کر سب یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ یا اس موقع کے اوپر بھی ٹویٹ بھی ہم نے کرنے تھے, اس موقع کے اوپر ہم نے سیاست بھی کرنی تھی, اس موقع کے اوپر نماز جنازہ کے لیے الگ الگ جو ہے وہ چوکیاں بھی لگانی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مسئلہ ہمارا بنیادی یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایشو پہ جو ہمارا ایک قومی موقف ہے اس پر بھی ہمارے ہاں اتفاق رائے نہیں پایا جاتا. ہم کہتے ضرور ہیں کشمیر کے مسئلے پر ہم سب متفق ہیں, لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیے کہ کشمیر کے ایشو پہ ہی ہم اپوزیشن حکومت کو کہتی ہے انہوں نے کشمیر بیچ دی ہے, اور جب وہی حکومت جو اپوزیشن حکومت میں ہوتی ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے کشمیر بیچ دی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آج علی گیلانی صاحب ایک بڑا نام, ایک کمٹمنٹ والے انسان جنہوں نے ساری عمر جدوجہد کی اور اپنے موقف سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے. اس وقت کہ جب ہمارے ہاں جنرل پرویز مشرف جیسے جرنیل کی بھی ٹانگیں لڑکھڑا گئی تھی اور وہ مسئلہ کشمیر پر جس طریقے سے پیچھے ہٹ رہے تھے, سید علی گیلانی صاحب نے ان پر بھی واضح کر دیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی اپنی موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیشہ کسی بھی فورم پر کھل کر اس بات کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. بڑا مقبول نعرہ ان کا, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. اور اس پورے سفر کے دوران کے زندگی کے سفر میں حریت کی لیڈرشپ سے لے کے ان کی جوانی سے لے کے اور ان کے آخری دن تک اپنے اس موقف میں ان کی ذرا تبدیلی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. کئی لچک کا مظاہرہ نہیں تھا, کھل کر بات کرتے تھے, دبنگ بات کرتے تھے. حریت کانفرنس کے اندر بھی جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, اپنے موقف کا اظہار کھل کر دیتے تھے. جو آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں آج غائبانہ نماز جنازہ ہوئی, یقینی بات ہے مختلف جگہوں پہ ہو سکتی تھی, لیکن اگر حکومتی سطح پہ اگر تمام لوگوں کو بلا کے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جاتی تو شاید اس کا اور ہی امپیکٹ ہوتا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, آج سینئر صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ گیلانی صاحب نے خط لکھا تھا میاں نواز شریف کو, اور وہ اتنے دبنگ اور جرأت مند آدمی تھے کہ جب وہ ان کی کتاب چھپی تو اس خط کو انہوں نے چھاپا اس اپنی کتاب کے اندر. اگرچہ میاں نواز شریف اس وقت جیل میں تھے, 99 میں وہ خط لکھا وزیر اعظم کی حیثیت سے میاں نواز شریف نے, اور اس خط کے بعد میاں نواز شریف کی حکومت چلی گئی اور جیل چلے گئے. گیلانی صاحب نے 2000 میں چھپنے والی کتاب میں اس خط کا تذکرہ کیا, یہ جانے بغیر, یہ اس سوچ کے بغیر کہ اس وقت پاکستان کے حکمران ان سے ناراض ہو سکتے ہیں کیونکہ اس وقت میاں نواز شریف جیل جا چکے. مطلب انہوں نے کسی جگہ پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا. لیکن میں آپ سے عرض کروں, اس ٹویٹ کے جواب میں بھی آج شہباز گل صاحب نے لکھا جواب میں کہ ذرا یہ بھی بتا دیں حامد میر صاحب کہ وہی جناب میاں نواز شریف نے خط لکھا تھا, بعد میں وہ انڈین حکومت کے ساتھ مل گئے اور غداروں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. یعنی ہم نے گیلانی صاحب کی موت پہ بھی سیاست کرنے سے ہم باز نہیں آئے. بالکل اس پہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکے. وہ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم غدار قرار دیتے ہوئے, ملک دشمن قرار دیتے ہوئے دیر نہیں لگاتے, جب چاہے کسی کو غدار قرار دے دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک پرابلم ہے. ہم شاید اپنے ملک صاحب میں ایک بریک لے لوں, میں دوبارہ آپ لوگوں کی طرف آتا ہوں. تمام مہمانوں کے ساتھ گزارش یہی ہے کہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. الطاف بھٹ صاحب, گیلانی صاحب کا جنازہ جو ہے اس کی کوئی بڑی خبر نہیں آ رہی کہ کوئی بہت بڑا مجمع لگا ہو یا ان کی تدفین کے موقع پہ کوئی پابندیوں کا معاملہ ہو. خبریں جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں. ہندوستان نے سنا انٹرنیٹ سروس بند کر دی ہے, فون سروس بند کر دی ہے. آپ کا اگر کوئی رابطہ تھا تو کیا صورتحال تھی؟
देखिए, ये जो उन्होंने नया ट्रेंड कायम किया है, जब उन्होंने बुरहान वानी की शहादत के ऊपर देखा कि लाखों लोग जब निकलते हैं, कोई 40 जगहों पे उनका गायबाना जनाजा अदा किया गया, कोई 10 मिलियन 10 लाख लोगों ने उनको जनाजा पढ़ा, तो उसके बाद से उन्होंने एक नया ट्रेंड बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद से जो भी वहाँ पे हमारा जवान शहीद होता है उसकी मैयत को उनके घर वालों से छीन के दूर दराज इलाकों में अननेम्ड जो है ग्रेवयार्ड्स में दफन किया जाता। तो आज यानी अभी आप शहीद सहराई साहब का जो उनके सेकंड इन कमांड थे, जो उनके जानिशीन डिक्लेयर हो गए थे सैयद अली गिलानी साहब के, उनके साथ भी उस वक्त यही किया गया कि उनको कहा गया कि जी आप मखसूस जो फैमिली के सारे ने मखसूस 18-20 अफराद को जो है रात के अंधेरे में उनको दफन किया गया। और आज इतने बड़े टावरिंग लीडर जिनका दुनिया में नाम जाना जाता है और आज़ादी पसंद एक रहबर थे, और इनसे तो आज तो हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि हिंदुस्तान इतनी बड़ी जारियत करके उनकी मैयत को ज़बरदस्ती उनकी फैमिली से छीन के और उनको वार्न करें कि जी अगर आप मोहतरम गिलानी साहब को रात के अंधेरे में छुप छुपा के दफन नहीं करते थे, वो विल स्नैच दिस जो डेड बॉडी और हम इसको दूर दराज किसी इलाके में जाके दफन करेंगे। तो इससे आप हिंदुस्तान के उस जुल्म का, उस बर्बरियत का, उस ह्यूमन राइट्स वायलेशन का अंदाजा कर सकते हैं। और यहाँ पे आप खौफ का भी अंदाजा करें। एक तरफ हिंदुस्तान वावेला पूरी दुनिया में डंडोरा पीट रहा है कि जो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन है 5 अगस्त के बाद, अब वहाँ पे कोई बात नहीं होती, तो अगर वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन है तो वहाँ पर उनकी फैमिली मेंबर्स को, उनके फॉलोवर्स वहाँ पे लाखों हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, जो उनके रफीक रहे हैं, जो उनके शागिर्द रहे हैं, तो उनको वो जनाजे में आने की इजाज़त देते तो हम हिंदुस्तान की ये बात मानने के लिए या दुनिया मानने के लिए तैयार हो जाता कि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन है, वहाँ अब आज़ादी की बात नहीं की जाती। तो आज की अगर आप बात देखें, मैंने सुबह से कहीं दफ़ा जो है ट्राई करने की कोशिश की बात करने की, सारा इंटरनेट सर्विसेज बंद है, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, किसी को हैदरपुरा जाने की इजाज़त नहीं है, उनके फैमिली मेम्बर्स को नज़रबंद किया गया, तमाम हुर्रियत कायदीन और हुर्रियत कारकुन जो है उनको घरों के अंदर जो है मसूर किया गया। तो इससे आप हिंदुस्तान की जमहूरियत और उनके उस जुल्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो दावा करते हैं और हमारी उस आज़ादी की जो बात है, वो जो हक खुद इरादत की जो बात है, जिसके लिए हम पिछले 74 साल से, जिसके लिए आज सैयद अली गिलानी ने, दिस इज द डिटेंशन असैसिनेशन, जो इसी तरह अशरफ सहराई साहब को भी की भी असैसिनेशन हुई थी डिटेंशन के अंदर। तो आज मैं आपकी वसातत से, जहां हम आज गिलानी साहब की बात करते, फवाद साहब, मैं आपको, उस्मान साहब, मलिक साहब, मैं आपको ये बात बताऊं, जितने भी आप प्रोग्राम करेंगे, गिलानी साहब को पूरी दुनिया जानती है। आप दुनिया के इस चेहरे को बेनकाब करें कि अशरफ सहराई न वो कोई मुजाहिद था, उनका बेटा मुजाहिद रहा है। सैयद अली गिलानी ने कभी बंदूक नहीं उठाई है, वो डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली उन्होंने हमेशा जो है आज़ादी की बात की है। उनकी मैयत के साथ ये किया जाएगा तो आप ये देखें जो मुजाहिदीन वहाँ पे जो फाइट कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज के साथ क्या कुछ किया जाता होगा। बिल्कुल ठीक है ताफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल हमीद शेख साहब की तरफ आएंगे, अब्दुल मतीन शेख साहब की तरफ। शेख साहब, क्या आज़ादी कश्मीर की जद्दोजहद अब खामोश हो जाएगी गिलानी साहब के साथ? क्या वो बाब भी बंद हो जाएगा या ये जद्दोजहद जारी रहेगी? कश्मीर के अवाम क्या सोचते हैं, कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जहां तक मकबूजा कश्मीर का ताल्लुक है, अब एक गिलानी वहां पे नहीं है, अब एक इशफाक मजीद वानी नहीं है, अब एक भट्ट साहब वहां पे नहीं है, अब एक बुरहान वानी वहां पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे ये कायद है जो हमसे जुदा हुए हैं, क्योंकि दिल रंजीदा है, अफसोसनाक खबर थी वो, तो सदमा बहुत बड़ा है, ये अपनी जगह है। लेकिन जो गिलानी साहब के नज़रियात है, अगर आप देखेंगे जो ये जो गिलानी साहब का नारा है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, आप इसको आप जोड़ दीजिए ना, जब मसरत आलम जो इस वक्त असीर है, जब उनको गिरफ्तार किया गया है, वो वीडियो मौजूद है सोशल मीडिया पे, उन्होंने उसी अंदाज में कहा है हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। इसका मतलब है गिलानी साहब के जो नजरियात है, जो गिलानी साहब का ऑब्जेक्टिव है, जो गिलानी साहब का नारा है, वो अब नई नस्ल में मुंतकिल हुई है। भारत अगर एक आवाज को दबाएंगे, जिस तरह उन्होंने हमें 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को 89 के बाद शहीद किया है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर वहां पे भारत कामयाब होता तो भारत जो कि वहां पे काबिज अफवाज है, जो जाबिर भी है, जालिम भी है और ब्लैक लॉज के साथ है, वो उनमें इजाफा ना करते, वो उनको कम करते। तो जब उन्होंने ये 5 अगस्त का ये शब खून मारा है और कश्मीरियों की शनाख्त पे एक हमला किया है, हालांकि हमारा जो नारा है वो आज़ादी का नारा है, लेकिन इसके
बैक के जो उनके मजमूम अजाइम है, तो उस वक्त भी उन्होंने 1,80,000 फौज को मजीद तैनात किया है। इसका मतलब है दोबारा आपकी तरफ आता हूं, यानी कि कश्मीरियों का जज्बा जो है वो किसी जी। सूरत भी जो है वो ठंडा होने के लिए, किसी सूरत भी वो सर्द होने के लिए नहीं बना, नहीं है, वो तैयार नहीं है। मलिक साहब, मैं आप ही की तरफ आऊंगा। जिस तरीके से शेख साहब ने कहा कि कश्मीरियों का जज्बा तो जवान है, क्या हुकूमत पाकिस्तान का, हमारी कश्मीर पॉलिसी का जज्बा भी उसी तरह जवान है? मलिक साहब देखिए, मेरे ख्याल में हमारी कश्मीर पॉलिसी का हमें असर जायजा लेना पड़ेगा। अक़वाम आलम के सामने जिस तरीके से हम कश्मीर का केस लड़ रहे हैं, उसमें बड़ी तेज़ी लाने की ज़रूरत है और दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि जो हिंदुस्तान बात करता है, बार बार कहता है हिंदुस्तान की कश्मीर के अंदर हालात नॉर्मल हो चुके हैं, कश्मीर में अब कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठती, और आज उसका बड़ा वाज़ेह सबूत है। अगर कश्मीर में हालात नॉर्मल हैं, लोग पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद की, आज़ादी की बात नहीं करते, तो फिर आज आपको जनाजा ऐसे चोरी छुपे फौज के कटहरे में 15-20 लोगों के साथ गिलानी साहब को दफनाने की जरूरत क्या? अभी बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, भट्ट साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि गिलानी साहब तो कोई फाइटर नहीं थे, कभी उन्होंने हथियार ही वो नहीं एक उठाया। पॉलिटिकल आदमी थे। उन्होंने हमेशा सारी जिंदगी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से, जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से और रियासती असम्बली के रुकन के तौर पर पॉलिटिकल जद्दोजहद की। 4 मरतबा रुकन। एक बंदा पॉलिटिकल जद्दोजहद करने वाला आदमी, और उसकी भी आपको नमाज जनाजा अदा नहीं करने देते, किस चीज़ का खौफ है आपको? इस चीज़ का खौफ है कि आज लाखों लोग निकल आते, इस चीज़ का खौफ है कि आज दुनिया को पता चल जाता कि कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के सारे काले कवानीन को नहीं मानते। यानी आपने इतने कवानीन बना दिए हैं कि लोग पकड़ेंगे, जेल डाल देंगे, लोगों को ये डर नहीं है कि वो 7 साल के लिए जेल चले जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो जनाजा पढ़ने आने को तैयार है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी आप इससे तसव्वुर कर लें कि हिंदुस्तान के ये पूरा बयानिया है कि कश्मीर के हालात नॉर्मल होना शुरू हो गए। मेरे ख्याल में आज पूरी दुनिया को पता चल गया कि वहाँ हालात नॉर्मल। इस जनाजे ने वाज़ेह कर दिया है। अब मैं समझता हूँ कि ये है पाकिस्तान की जिम्मेदारी। बिल्कुल ठीक। हम चूंकि जब हम बात करते हैं कि हम उनकी सिफातकारी करते हैं, हम पॉलिटिकल इस इशू को पूरी दुनिया के सामने लेके जाते हैं, तो ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि हमारे जितने मिशंस बाहर मौजूद हैं, UN का प्लेटफॉर्म है, जगह जगह हम लोगों को जाकर ज़मीर को झंझोड़े ने बताएं कि कश्मीर के हालात नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल होते तो आज कम से कम गिलानी साहब को जनाजा, वहाँ उनका जनाजा पढ़ाने की इजाज़त होती। आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को आज नज़रबंद ना करना पड़ता, आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कारकुनों के घरों पर फौज ना खड़ी करनी पड़ती। बिल्कुल ठीक। आज आपको पूरा शहर ना बंद करना पड़ता, आज आपको इंटरनेट और मोबाइल सर्विस ना बंद करनी पड़ती। आप कहते हैं कि ठीक है, जिसने जनाजा अदा करना चला जाए, आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन। जनाजे से क्या हो जाता? कुछ भी ना होता। एक शख्स के जनाजे से क्या हो जाता? लोग आते, दफना के वापस चले जाते। लेकिन हिंदुस्तान के ये जो बयानिया था, ये आज उसका जनाजा निकल जाता कि लाखों लोग गिलानी साहब का जनाजा पढ़ने के लिए वहां पे आए और आज भी अपने उस मकसद से पीछे हटने को तैयार। अच्छा मलिक साहब, एक आखिरी मिनट है। उस्मान साहब, मैं दोबारा ब्रेक के बाद आप ही की तरफ आऊंगा। आपने सहाफती जद्दोजहद के हवाले से कुछ बात करनी है मुझे आपसे। क्या आप क्या समझते हैं जो मलिक साहब स्टांस ले रहे हैं वो कितना दुरुस्त है? मेरा तो ख्याल है ये जो बात कही है ना सारे अफराद ने कि आज हिंदुस्तान की जमहूरियत का जनाजा निकला है। गिलानी साहब का जनाजा अगर उन्होंने नहीं पढ़ने दिया तो आज पूरी दुनिया के अंदर वो एक्सपोज हुआ है, नंगे हो गए, नंगा हो गया है। तो अब काम किसका है? अब काम हमारा है कि जो हम मसला कश्मीर के वकील हैं। अब काम हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का है, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बांग दोहल ऐलान किया था कि मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा। तो इमरान खान साहब आगे बढ़िए और ये दुनिया का ये चेहरा और भारत का ये चेहरा दुनिया के सामने लाए, दुनिया के सामने लाए। तमाम। उस्मान साहब, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे तो उस्मान साहब से शुरू करेंगे आफ्टर शॉर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। शेख अब्दुल मतीन साहब, आप से शुरू करता हूं। कौन जानशीन होगा गिलानी साहब का? जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर किस जानिब जाएगी? और ख़ास तौर पर जो पॉलिसी है अब वो हुर्रियत रहनुमाओं की क्या होगी, किस तरीके से रहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि गिलानी साहब बहुत एग्रेसिव थे पाकिस्तान के साथ, मोहब्बत में, पाकिस्तान के साथ प्यार में, पाकिस्तान के साथ जद्दोजहद में मिलने के लिए, पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए। अब जद्दोजहद किस रंग जाएगी? अच्छा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं और आप इंशाल्लाह खुद भी देखेंगे वक्त के साथ, क्योंकि गिलानी साहब जो छोड़ के गए हैं तो वो मजबूत हाथों में वहाँ पे हैं, और आप उससे ज़्यादा इंशाल्लाह जो गिलानी साहब की तवाना आवाज़ थी उसमें आप इंशाल्लाह देखेंगे कि वक्त के साथ साथ उसमें मज़ीद शिद्दत आ जाएगी। आपको इस वक्त भी मालूम है कि इस वक्त पूरी क़यादत जो हमारे है वो जेलों में बंद है, और ख़ास कर ये जो बदनाम ज़माना जेल है, तिहाड़ जेल है,
وہاں پہ ہمارے بہت سارے قائدین ہیں جو وہاں گرفتار ہے. شبیر احمد شاہ صاحب گرفتار ہے, مسرت عالم بٹ صاحب وہاں پہ گرفتار ہے, یاسین ملک صاحب وہاں پہ گرفتار ہے, امیر جماعت اسلامیہ فیاض صاحب وہاں پہ گرفتار ہے, اور بہت سارے قائدین ہیں. ہماری بہنیں وہاں پہ آسیہ باجی, ناہید نسرین اور فہمیدہ صاحبہ وہ وہاں پہ گرفتار ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ گیلانی صاحب نے جو ایک قوم کو پیغام دیا, کیونکہ گیلانی صاحب کی جب ہم پوری زندگی کو جب ہم دیکھیں گے تو ایزا اگر ہم اس کو ٹیچر لیں گے, ایزا اگر ہم اس کو لیجسلیٹر لیں گے, ایزا ہم اگر اس کو پولیٹیکل لیڈر لیں گے, تو ہر شعبے میں جو گیلانی صاحب ہے چٹان کی طرح تھے. وہ کبھی جھکے نہیں, کبھی بکے نہیں, کبھی رکے نہیں, کبھی تھکے نہیں, یعنی چلتے رہے ہیں. کیونکہ گیلانی صاحب کا آپ نے بھی وہ ویڈیوز دیکھا ہوگا جس میں جب گیلانی صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے اور گاڑی میں چڑھا رہے ہیں تو گیلانی صاحب کہہ رہے کہ آپ ایک گیلانی کو تو گرفتار کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہزاروں اور لاکھوں گیلانی پیدا ہوئے ہیں. گیلانی صاحب کا اگر ہم دیکھیں گے, گیلانی صاحب کا یہ ہے کیونکہ گیلانی صاحب کے حوالے سے انہوں نے ان کو یعنی وزارت کے لیے بھی اور وزراء اعلیٰ کے لیے بھی پیشکش کی تھی, موٹیویشن بھی کی تھی, لیکن گیلانی صاحب کا عزم اور جو ان کا موقف تھا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو یہ حق خود ارادیت ہے یہ ایک جائز آواز ہے, اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھارت اگر سڑکوں پر تار کور کے بجائے سونا اور چاندی بھی نشاور کریں گے, ہم اپنی اس آواز سے بالکل ٹھیک ہے. کسی لالچ میں نہیں آئے, کسی پریشانی میں نہیں آئے, کسی دباؤ میں نہیں آئے. عثمان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. عثمان صاحب صحافتی فرائض انجام دینے کے دوران آپ کا گیلانی صاحب سے متعدد بار رابطہ ہوا, آپ کشمیر سروسز کے لیے کام کرتے رہے, کیسا ان کو آپ نے پایا, کیسا رویہ تھا ان کا خاص طور پر اس موقع پہ کہ جب پاکستان نے اپنی پالیسی میں تھوڑا سا ٹلٹ لایا تھا؟ کیا یہ وہ دور تھا جب مشرف صاحب کے مذاکرات چل رہے تھے, آگرہ گئے, اس کے بعد گیلانی صاحب سے بھی ان کی دہلی کے اندر ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے حوال کئی لوگوں نے لکھا ہے. باقی حریت کانفرنس کے لیڈر بھی موجود تھے, گیلانی صاحب بھی موجود تھے. گیلانی صاحب سے ملاقات کے بعد مشرف صاحب نے تاریخی لفظ کسی کو بتایا کہ جی اے بزرگ یہ کیا کہتا ہے, اس کی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی. تو ان کی بات ہی سمجھ میں باقی سب کو آئی. بعد میں بات یہ تھی کہ پاکستان کے موقف تو گیلانی صاحب کے بارے میں بدلتے رہے. ایک وہ وقت آیا کہ جب یہ ہدایت جاری کر دی گئی کہ گیلانی صاحب کو حریت کانفرنس کا لیڈر نہ لکھا جائے, اور ان کا بلیک آؤٹ بھی پاکستانی میڈیا اور سرکاری میڈیا کے اوپر کچھ عرصے کے لیے رہا. یہ وہ دور تھا کہ جب حریت کانفرنس جو ایک دھڑا بنا اس نے بھارت کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کیے, اور اس مذاکرات کے اندر ایک بیان یہ بھی آیا کہ مسئلہ کشمیر کے دو فریق ہیں, بھارت کی جانب سے بھی آیا اور اس حریت کانفرنس کے بعض لوگوں کی جانب سے بھی آیا, جس کے اوپر ایک شدید ناراضی کا کہ پاکستان کو کیسے مائنس کیا جا سکتا ہے. مسئلے کے تین بنیادی فریق ہیں, کشمیری عوام, بھارت اور پاکستان. آپ پاکستان کو نظر انداز کر کے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں, اور یہی موقف تھا سید علی شاہ گیلانی کا. اور بالآخر پھر وہ حکم آیا کہ نہیں, اب باقی حریت کانفرنس کی خبریں روک دی جائیں, حریت کانفرنس کے اصل لیڈر سید علی شاہ گیلانی ہیں. یہ ان کے موقف کی جیت تھی. یہی وجہ تھی کہ آخری دم تک وہ اپنے موقف پر کھڑے رہے. اور بہت سارے سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ گیلانی صاحب پاکستان کیوں نہیں آئے. اس میں غنی لون صاحب پاکستان آئے, شیخ عبدالعزیز صاحب پاکستان آئے, میر وائز صاحب پاکستان آئے, یاسین ملک صاحب بار بار پاکستان آتے رہے, گیلانی صاحب پاکستان کیوں نہیں آئے. گیلانی صاحب کا ایک ہی موقف ہوا کرتا تھا کہ جب کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا تو میں پاکستان جاؤں گا. یہ وہ پاکستان سے ان کی بے لوث دو ٹوک محبت تھی. آخری ویڈیوز کے اندر بھی ان کو وہی جملہ کہ پاک سرزمین, پاک سرزمین, پاک سرزمین. تو اب یہ پاک سرزمین والوں کا فرض ہے کہ وہ گیلانی صاحب سے کس طریقے سے محبت کرتے ہیں, گیلانی صاحب سے محبت کا تقاضا کیا ہے. عثمان صاحب ایک آخری موقف کو اور بیان کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. ایک آخری منٹ ہے, نصر اللہ ملک صاحب سے میں چاہوں گا کلوز کریں. ملک صاحب بہت امپورٹنٹ بات ہے, گیلانی صاحب کی زندگی حب الوطنی کا ایک پیغام دے کر جاتی ہے, پاکستان سے اپنی دھرتی سے محبت کا ایک پیغام دے کر جاتی ہے. اس پیغام کو ہم کیسے اپنے لیے تبدیلی کا سبب بنا سکتے ہیں سیاست کے میدان میں خاص طور پر؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ گیلانی صاحب کا جو نظریہ تھا, جو آئیڈیالوجی تھی, وہ اس پہ آخر دم تک قائم رہے. وہ کشمیری تھے لیکن پاکستان کو اپنا حصہ سمجھتے تھے, پاکستانی اپنے آپ کو سمجھتے تھے. بدقسمتی سے ہم پاکستانی ہو کے بھی اپنے آپ کو پاکستانی نہیں سمجھتے. اس لیے میں جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں, جو قوم کے قومی ایشوز ہوتے ہیں, اس پہ پوری قوم اکٹھی ہوتی ہے, اس پہ کوئی سیاست نہیں کرتا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, آپ نے دیکھا کہ ہم کسی نہ کسی وقت میں اگر آج کوئی مذاکرات شروع ہوں گے کشمیر پہ تو آپ آج کی حکومت کو غدار قرار دینا شروع کر دیں گے. ماضی میں اگر مذاکرات ہوئے تو ہم ماضی کی حکومتوں کو غدار کہتے رہے.
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے نیشنلزم اس طریقے سے نہیں لے کے آئیں گے جیسے گیلانی یعنی کہ سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ غدار غدار کہنے سے کوئی غدار نہیں ہو جاتا، دیکھیں، غداری کے آپ بجائے کو- لیکن یہاں پہ ایک بات فواد یہ دیکھیے گا کہ گیلانی صاحب نے کسی کو غدار نہیں کہا، گیلانی صاحب جو نے اصل غدار میں کسی کو جدوجہد میدان میں تھے۔ جی ملک صاحب یہی کیا میسج کیا ہے یہ بنیادی طور میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کیسے کہ دیکھیں، تبدیل کریں؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ گیلانی صاحب کو اعتراض تھے، اپنے فورم پہ کرتے تھے بات، ان کو اگر شکوہ شکایت ہوتا تھا اپنے فورم پہ بات کرتے تھے، لیکن کبھی ان کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ آئی ہو جس سے کشمیر کاز کو دھچکا لگا آپ نے کبھی نہیں دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، تو اس لیے میرے یا خیال میں پاکستان سے محبت کو، پاکستان سے ہمیں ایفیلیشن کو کم کوئی از کم دھچکا ہماری لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسی بیان بازی سے گریز کریں جس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے۔ کشمیر کاز کو نقصان پہنچے۔ ناظرین آج کے پروگرام سے اسی بات کے ساتھ اختتام کریں گے کہ سید علی گیلانی کی پوری زندگی، پاکستان کے ساتھ ان کی محبت، پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق، یہ تمام کا تمام ہمارے لیے یہ میسج دے کر جاتا ہے کہ اپنی دھرتی کی حفاظت کیجئے اور یہاں پر دوسروں کو غدار قرار دینے کے بجائے اس کی تعمیر میں حصہ لیجئے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک لیا دیجئے۔ اللہ حافظ۔